نود نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض الہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها أمون وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون۔ ابھی آپ نے سورہ نمل کی آیت 64 سے 70 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ ومن یرزقکم من السماء والارض الہ مع اللہ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ آیت 64۔ ترجمہ: کون ہے جو مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا فرما دے گا، اور جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہو سکتا ہے؟ آپ فرمائیں اگر تم سچے ہو تو اپنی دلیل لے کر آؤ۔ یہ تھا ترجمہ سورہ نمل کی آیت 64 کا تفسیر۔ اللہ ہی نے اپنی قدرت و غلبے سے شروع میں مخلوق پیدا کی، پھر وہی دوبارہ پیدا کر دے گا۔ سورہ روم کی آیت 11 میں فرمایا وہی ایجاد کرتا ہے اور وہی لوٹا دے گا۔ سورہ روم کی آیت 27 نے فرمایا وہی ایجاد کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کر دے گا، اور دوبارہ پیدا کرنا تو تمہارے اعتبار سے بہت ہی آسان ہے۔ پھر فرمایا تمہیں آسمان و زمین سے کون روزیاں دیتا ہے، اور اوپر سے مہ برسا کر زمین کی برکتیں کون ظاہر فرماتا ہے۔ سورہ طارق کی آیت 11-12 میں فرمایا بارش والے آسمان کی اور پاؤں پھٹنے والے زمین کی قسم۔ سورہ سبا کی آیت 2 میں فرمایا اللہ زمین میں جانے والی اور اس سے باہر آنے والی چیزوں کو جانتا ہے، اور آسمان سے اترنے والی اور اس کی طرف چڑھنے والی چیزوں کو بھی۔ وہی آسمان سے برکت والا مے برساتا ہے جسے زمین کے سوتوں میں جاری فرماتا ہے، پھر اس سے زمین سے قسم قسم کی بوٹیاں، پھل پھول اور غلے پیدا ہوتے ہیں۔ فرمایا سورہ طٰہٰ کی آیت 54 میں کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی کھلاؤ، یقیناً اس میں بھی عقل والوں کے لیے بڑی بھاری نشانی ہے۔ کیا پھر بھی کوئی اور معبود ہو سکتا ہے، یا کوئی معبود ایسا کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا کہ شرک و بت پرستی پر کوئی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ بات تو سب کو معلوم ہے کہ ان کی عقلی یا نقلی کوئی دلیل نہیں، جیسا کہ سورہ مومنون کی آیت 117 میں فرمایا جو اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں۔ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ آیت 65۔ بل ادارک علمهم فی الآخرۃ بل هم فی شک منہا بل هم منہا امون۔ آیت 66۔ ترجمہ: آپ فرما دیں آسمان و زمین میں کوئی بھی بحرز اللہ کے غیب نہیں جانتا، انہیں تو یہ بھی خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کے علم ختم ہو گئے ہیں، بلکہ انہیں اس میں شک ہے، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 65 اور 66 کا تفسیر۔ غیب دان اللہ ہی ہے۔ آیت 65۔ رسول کو حکم ہے کہ لوگوں سے بطور تعلیم کے فرما دیں کہ آسمان و زمین میں اللہ کے سوا کوئی بھی غیب دان نہیں، یعنی غیب دان نہ آسمان کا کوئی فرشتہ ہے اور نہ زمین کا کوئی انسان، بس اللہ ہی بلا شرکت غیر غیب دان ہے۔
سورہ انعام کی آیت 59 میں فرمایا اللہ ہی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اس کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ پھر فرمایا کہ آسمان و زمین والے تو قیامت کی تاریخ بھی نہیں جانتے۔ سورہ اعراف کی آیت 187 میں فرمایا قیامت آسمان اور زمین پر بھاری ہے اور اچانک تمہارے پاس آ جائے گی، یعنی قیامت کا علم بھاری ہے اور مخلوق کی پہنچ سے ماوراء ہے۔ صدیقہ اس طرح فرماتی ہیں جو یہ سمجھے کہ اللہ کے رسول کل کی بات جانتے تھے، اس نے اللہ پر بڑا بھاری بہتان باندھا۔ پھر دلیل میں یہ آیت پڑھی، آیت 66، یعنی قیامت کی معرفت سے لوگوں کا علم عاجز ہے، یعنی لوگوں کا علم عدم معرفت میں برابر ہے۔ کسی کو بھی قیامت کا وقت معلوم نہیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کا وقت پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کا وقت نہ جاننے میں میرا اور تمہارا علم برابر ہے، نہ مجھے قیامت کی خبر ہے اور نہ تمہیں۔ یا کافروں سے آخرت کا علم غائب ہے، کیونکہ وہ اسے مانتے ہی نہیں اور اپنے رب سے جاہل ہیں، اس لیے انہیں آخرت کی قرید ہی نہیں۔ یا کافروں کو آخرت میں علم حاصل ہوگا اور عین وقت کا علم محض بیکار ہے۔ سورہ مریم کی آیت 38 میں فرمایا جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے تو بڑے سننے والے اور دیکھنے والے ہوں گے، لیکن آج ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ پھر فرمایا کہ کافروں کو آخرت میں شک ہے، بلکہ قیامت کے معاملے میں بالکل اندھے اور کپٹ جاہل ہیں۔ وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا وآباؤنا ائنا لمخرجون، آیت 67، لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین، آیت 68، قل سیروا فی الارض فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، آیت 69، ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، آیت 70۔ ترجمہ، اور کافروں نے کہا کیا جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم واقعی پیدا کیے جائیں گے؟ بلا شبہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے یہی وعدہ ہوتا چلا رہا ہے، یہ تو محض پہلے لوگوں کے افسانے معلوم ہوتے ہیں۔ آپ فرما دیں کہ دنیا میں چلو پھرو، دیکھو کہ مجرموں کا کیا انجام ہوا، آپ ان کے بارے میں غم نہ کھائیں اور ان کی سازشوں سے دل پر میل نہ لائیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 67 سے 70 کا تفسیر۔ آیت 67-68، زندگی بعد الموت کے منکروں کا بیان۔ زندگی بعد الموت کے منکروں اور مشرکوں کا بیان ہے کہ وہ کہتے ہیں اجسام کا بوسیدہ ہڈیوں اور مٹی میں تبدیل ہو جانے کے بعد بن جانا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بات ہمارے بزرگوں سے شروع ہی سے کہی جا رہی ہے اور ہم برابر اسے سنتے چلے آ رہے ہیں، لیکن ہمارے خیال میں اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ یہ مسئلہ پہلے لوگوں کی کتابوں سے لیا گیا ہے اور محض ڈھکوسلا ہے۔ آیت 69، منکروں کے اعتراض کا جواب۔ یہ مشرکوں کے اعتراض کا جواب ہے کہ آپ ان سے فرما دیں کہ دنیا میں چل پھر کر دیکھو، تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ انبیاء کو جھٹلانے والوں کا اور زندگی بعد الموت کو یا آخرت کے کسی اور مسئلے کو نہ ماننے والوں کا کیسا برا انجام ہوا، کس طرح ان پر اللہ کا عام عذاب آیا، کس طرح اس کے قہر و عتاب کا شکار ہوئے اور کس بری طرح سے موت آئی، اور اللہ نے کس طرح اپنے پیارے اور معزز رسول کو اور انہیں ماننے والوں کو بچا لیا۔ ان تمام حالات سے ظاہر ہے کہ جو کچھ انبیاء کرام لے کر آئے سب سچی اور صحیح باتیں ہیں۔ آیت 70، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی۔ اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی ہے کہ آپ ان جھٹلانے والوں پر افسوس نہ فرمائیں، ان کے موجودہ رویے پر کوڑھے نہیں اور ان کی سازشوں سے دل پر میل نہ آنے دیں۔ حق تعالیٰ آپ کا مددگار ہے اور آپ کے دین کو دنیا کے مشرقی و مغربی گوشوں میں مخالفوں کی مخالفت کے باوجود پھیلا کر رہے گا۔ یہ تھا سورہ نمل کی آیت 64 سے 70 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔
بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم.